آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولانا ومولانا قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال کی آیت نمبر 33۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو معذرت نہیں مانتے تو اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر عذاب نازل فرما، اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر پتھر نازل فرما۔ تو رسول اللہ نے نہیں کہا کیونکہ یہ رسول اللہ کی رحمت تھی۔ تو جب بار بار وہ کافر اصرار کرتے تھے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر عذاب نازل فرمائیں، تو پھر اللہ کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33 جو حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب رب کا تو کام ہی نہیں ہے عذاب دینا، رب کی رحمت کو گوارا ہی نہیں ہے عذاب دینا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ جو آپ مکے اور مدینے میں موجود ہیں، رب کا کام ہی نہیں ہے عذاب دینا۔ تو ہمارے مفسرین اس کے اوپر ایک بہت پیارا نکتہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور جب طائف تشریف لے کر گئے نا، ادھر جا کر تبلیغ دین کی تو انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل امین کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے محبوب اگر آپ کہیں تو میں بستی طائف کی دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دوں، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں تو محبوب کی رحمت للعالمین۔ کہا نہیں یا اللہ، یہ نہیں مانتے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں، یہ نہیں مانتے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں۔ تو پھر اس کے اوپر ہمارے مفسرین نے فرمایا، کہا کہ جو رب محبوب کے مشورے کے بغیر کافر کو عذاب نہیں دیتا وہ مسلمانوں کو کیسے عذاب دیتا؟ تو مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابوں میں نے یہ خود کئی دفعہ بیان سنا کہ حضور غوث اعظم کا دھوبی تھا، وہ فوت ہوا تو مختصر کر رہا ہوں، وہ فوت ہوا تو قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے کہا مرحبا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا میں تو عبدالقادر کا دھوبی ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا میں تو سارے زندگی غوث اعظم کے کپڑے دھوتا ہے۔ کہتے ہم تجھ سے رب اور دین کا پوچھ رہے ہیں، تو عبدالقادر کا بتا رہا ہے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کے اندر خود لکھا ہے، کہتے کہ حضور غوث اعظم خود اس کی قبر میں تشریف فرما اور کہا فرشتوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا کہ تم اس سے رب اور دین پوچھتے ہو، عبدالقادر کے دروازے کے پاس سے کوئی گزر جائے اس کو خدا یاد آ جاتا ہے، اس لیے تو پھر ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں۔ جو میرا دین ہے، میرا خدا ہے، وہی اس دھوبی کا خدا، وہی اس دھوبی کا دین۔ تو وارث بے وارث نہ ہو، لاوارث نہ ہو۔ جب وارث ہوتا ہے نا تو وہ خود دفاع کرتا ہے، وہ خود آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بچے کو جانے دو میں خود کرتا ہوں۔ میں اتنی میری عمر تو نہیں ہوں، نہ میں اتنا سیانا ہوں کہ میں مثالیں دنیا کی دے سکوں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ چھوٹے بھائی کو ٹانگوں میں لے کر سیدھے مکے بھی مارے، وہ ناک اور منہ سے خون بھی نکال دے تو لیکن اس کو اس ٹائم تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بھائی سے آ کے اس کو تھپڑ مارے نا تو کہتے تمہاری جرأت کیسی ہوئی ہے تم نے اس کو آگے جائے۔ تو میں زینب سے پڑھتا ہوتا تھا، میں نے صرف گفتگو کرتی بیان شاہ نہیں جانا، صرف تھوڑی سی گفتگو ہے، تو میں زینب سے پڑھتا ہوتا تھا تو ادھر میرے استاد تھے، اللہ ان کو جنت کو جگہ عطا فرمائے، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو وارث ہوتے ہیں نا، جب بندہ مرتا ہے تو وارث بھی قبر کے اندر آ جاتے ہیں اور رسول اللہ کو فرماتے ہیں، رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے در کا غلام ہے، ہم نے خود ہاتھ پکڑ کے غلام دیا، ہم نے خود ہاتھ پکڑ کر اس آپ کی چوکھٹ پہ ڈالا ہے۔ تو حضرت مرزا جانے جانا فرماتے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا، انہوں نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دلی میں تازی بارش نئی بارش، تو وہ کھڑا ہے، انہوں نے پہنے تھے لکڑی کے جو جوتے ہوتے ہیں تو وہ پہن کر نہ جا رہے تھے اپنی مستی میں اللہ اللہ کی صدائیں لگا کر کے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں رکھتے نہ کوئی ساڈا دردی ہو، اللہ اللہ اپنے مستانہ کیفیت میں جا رہے تھے۔ تو ایک طوائف عورت کوٹھے سے نیچے اتر کر وہ سیڑھیوں میں بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یاد بھی رہا ہوا، تو کہتے کہ میں جا رہا، میرے پاؤں سے مٹی اٹھی ان بزرگوں کی،
اور وہ عورت کے کپڑوں پر پڑی. اس کی یاد میں غصہ آیا, اس نے آ کر تھپڑ مارا. بزرگوں نے ایسے کر کے نظر اٹھائی اور کہا بابا پاگل ہوا ہے, تو نے اس کے کپڑے خراب کر دیے ہیں. تو کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا نہیں, چلو تو نے بدلہ لے ہی لی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو کہتے اگر تم نے بدلہ لے ہی لیا تو ٹھیک ہے, اللہ تمہارا بھلا کرے. کہتے تھوڑا سا آگے گیا تو آگے تازی بارش ہوئی تھی, حلوائی دودھ کاٹا. انہوں نے دور سے بزرگوں کو آتے دیکھا, کہا بزرگوں کو بٹھایا انہوں نے جگہ اور دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے پیش کیا. جب بزرگوں نے وہ پیالہ وہ دودھ کا پیا تو اسی ٹائم جب نظریں جھکی اور پھر چہرے کا رنگ بدلا. کہا کہ یا اللہ تیری بے نیازی ہے, کہیں تھپڑ کھلواتا ہے, کہیں یہاں پر دودھ پلواتا ہے. کہتے کہ ابھی وہ بزرگ وہیں بیٹھے تھے کہ پیچھے سے لوگ آ گئے اور بزرگوں کو دبوچ کر لے گئے, دبوچا اور وہاں لے کے جب اس نوجوان نے تھپڑ مارا. کہتے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے بددعا تو نہیں دیتے. کہتے میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی. کہا میں بددعا دی ہے. کہتے ہوا کیا بتاؤ تو صحیح. کہتے اس نوجوان نے تمہارے تھپڑ مارا ہے, تھپڑ مار کر چھت پر گیا ہے, چھت سے پاؤں پھسلا ہے, گردن کے بل گرا ہے, من کا ٹوٹ گیا, اسی ٹائم مر گیا ہے. اللہ کے بندے بددعا تو نہیں دیتے. کہتے میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا, بھلا وہ کہہ کر چلا گیا. کہا بابا اس عمر میں جھوٹ بول رہا ہے, سچ بتا. کہا پھر سنو سچ, میں جا رہا تھا, اس کے یار پر مٹی گری, اس کو غصہ آیا, اس نے مجھے مارا. تو اگر اس نے مجھے مارا, میں کوئی لوارث تھوڑی ہوں, میں بھی تو کسی کا بن کر جیتا ہوں, میں بھی تو کسی کا بن کر جیتا ہوں. اس کے یار کو غصہ آیا, اس نے مجھے مارا, میرے یار کو غصہ آیا, پھر اس نے اس کو مار دیا. میرا کوئی قصور نہیں, یاروں کا مسئلہ ہے, یاروں کی لڑائی ہے, میں اس میں کیا ہوں. تو پھر وارث نہ ہو, وارث بن کر, وارث اپنے سر پر ہوں گے تو دفاع کریں گے آپ, پھر قبر میں بھی وارث ہوں گے, حشر میں بھی وارث ہوں گے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ مسجد میں آیا اور کہا کہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں. لوگوں سے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ. تو لوگوں نے کہا بہت تیرے دیکھے تیرے جیسے درویش ہو, جس طرح آج کل کے لوگ ہوتے ہیں, تیرے جیسے بہت درویش دیکھے. تو کہتے وہ بندہ اللہ کے وہ جو محراب ہے نا مسجد کی, ادھر انتقال کر, اللہ کا ولی جو ہے وہ انتقال کر دیا. کہتے کہ پھر حضرت فضیل بن عیاض لکھتے ہیں, کہتے کہ امام صاحب نے اعلان کیا کہ کوئی لوارث فوت ہو گیا ہے, کفن دینا ہے, تو اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا. کہتے کہ چندہ اکٹھا ہوا, وہ عشاء کے بعد اس کا جنازہ ہوا. فجر کے بعد فجر جب پڑھنے کے لیے امام اور مؤذن آئے تو دیکھ کر کہتے چیخیں نکل گئی اور وہ شور ڈلا, اہل علاقہ اکٹھے ہوں گے. دیکھا کہ جو رات کو کفن دیا تھا وہ وہاں محراب میں پڑا. کہتے کہ نا اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہے, عرش کا مالک کہتا ہے میری یار نے تم سے روٹی مانگی, کوئی اس کو روٹی نہ دے سکا. آج کل کے لوگوں کا بھی یہی ہے کہ دوائی دینے کوئی نہیں آتا, جب مر جاتا ہے بندہ تو جنازے پر پورا زمانہ پہنچتا ہے, اور جب گرنے لگتے ہیں تو گرنے والے کو کوئی سہارا نہیں دیتا. جب گر کر ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو پوری گلی آ جاتی ہے. یہ ہمارے لوگوں کی یہ عادات و خزائن ہیں آج کل کے, یہ جو عادات ہیں آج کل کے. تو کہتے کہ وہ کفن ادھر پڑا اور عرش کی الہی نے اس کے اوپر لکھا, وہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میری یار نے تم سے روٹی مانگی تھی, تم نے اس کو روٹی نہیں دی. وہ کہ تمہارے کفن کا بھوکا ہے, اپنا کفن اپنے پاس رکھو, میں نے اسے جنت کا جوڑا تھا, میں نے اسے جنت کا جوڑا تھا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانے, غیر بھی مانتے ہیں ویسے, لیکن وہ عبد القادر کہہ کر پکارتے ہیں. ہمارے تو حضور غوث اعظم یا شیئا للہ یا عبد القادر ساقین البغداد یا شاہ الجلال. مل کر پڑھ لیں, شیئا للہ یا عبد القادر ساقین البغداد یا شاہ الجلال, شیئا للہ یا عبد القادر ساقین البغداد یا شاہ الجلال, شیئا للہ یا عبد القادر